على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم، مرض دارم زیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کر کے جلدی سے ختم کیا جائے. اس سے پہلے اپنے اکابرین کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت کبریٰ میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک اس یقین کے ساتھ کہ ہم بکرا منڈی میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ عاشقوں کی منڈی سے سماعت فرماتے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مولا علی کے جشن میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. میں خطاب تفصیلی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ میرے بعد انشاءاللہ قاری رئیس صاحب سے آپ سماعت کریں گے. ان کی نعت و منقبت جو یہ ارشاد فرمائیں، اس کے بعد مقرر خصوصی کا خطاب ہوگا. اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ویرام دینے کی کوشش کروں گا. آیت کریمہ میں نے پڑھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ یوں تو عام ہے کیونکہ قانون ہے کہ آیت کا شان نزول خاص ہوا کرتا ہے، لیکن آیت کا حکم عام ہوا کرتا ہے. یعنی خواہ کسی بھی مقام پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو، اس کا حکم عام ہوتا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ حکم نافذ کیا جاتا ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ آیت کریمہ
یوں تو ہر ولی کے لیے جناب والا پڑھی جا سکتی ہے، مگر جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت مولا کائنات کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے سرکار مولا علی بن ابو طالب کو بڑے مقامات سے سرفراز فرمایا ہے، اور یہ صدقہ ہے آمنہ کے راج دلارے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ سرکار مولا کائنات کی خصوصیت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں اپنا بھائی بنایا ہے اور فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ محترم، کوئی صحابی بنتا ہے تو جناب والا جوانی کی دہلیز کے بعد صحابی بنتا ہے، کوئی صحابی بنتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پیش ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے، تم تو انسان حضرت عمر بن خطاب بنتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور جب نشانیوں کو پورا پاتا ہے تو جناب وہ سلمان فارسی بن کر چمکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کوئی 40 سال میں صحابی بنا، کوئی 20 سال میں صحابی بنا، کوئی 10 سال میں صحابی بنا، مگر علی اس ذات کا نام ہے جو 2.5 دن میں مصطفیٰ جان رحمت کا صحابی۔ حضرت مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، مگر علی مولا ہے۔ کعبے کے اندر ولادت ہوئی، آنکھ نہیں کھولی، آنکھ کھول کر کعبے کو نہیں دیکھا، اپنے گھر لے کے گئی جناب فاطمہ بنت اسد، اور سارے قریش میں یہ مرحلہ مشہور ہو گیا کہ جناب ابو طالب کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ شدہ شدہ بات مصطفیٰ تک پہنچی، ابو جہل بھی آیا۔ تاریخ عرب میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ابو جہل جناب اس وقت قریش کا سردار، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ کعبے میں جو راکھ جلا کرتی تھی، جو آگ جلا کرتی تھی، اس کی راکھ لے کر آتا اور نو مولود بچے کی آنکھ میں ڈالا کرتا تھا۔ اب جب ابو جہل آیا اور کہا لاؤ فاطمہ بنت اسد تمہارا بیٹا علی میرے حوالے کرو، میں قریش کی عادات کے مطابق اور اپنے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق علی کی آنکھ میں بھی جناب اسی راکھ کو ڈالوں گا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو سرکار مولا علی کی ماں ہے، انہوں نے ابو جہل کے ہاتھ علی کو دے دیا اور اس یقین کے ساتھ دیا ہوگا کہ ابو جہل بھلے دشمن ہے مگر میرا بیٹا بھی خدا کا شیر ہے۔ بہرحال حضرت علی بن ابو طالب گود میں آئے، ابو جہل نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی، ایک آنکھ کھولنے کی کوشش کی، علی نے آنکھ نہیں کھولی، چہرہ گھما لیا، وارننگ دے دی ابو جہل بہت بھڑا ہے، خوب اتیاچار کیے ہیں، اب کفر کی تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے والا آ گیا ہے، اب خدا کا شیر نر آ گیا ہے۔ سنیں، چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف حضرت علی کی آنکھ کھولنے کی اس نے کوشش کی، مگر سرکار علی نے پھر چہرہ پھیر لیا، گویا کہ یہ دوسری وارننگ تھی۔ جب 2 وارننگ مل جاتی ہے، حاجی قمر صاحب سے پوچھئے، پھر تیسری میں وارننگ نہیں فائرنگ ہوتی ہے۔ جب 2 وارننگ مل گئی، 2 بار چہرہ گھمایا، ابو جہل نہیں مانا، اب کی بار علی مولا کو زمین پہ رکھا اور دونوں ہاتھ سے آنکھ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نہیں کہتا، کتاب کا نام تاریخ عرب، وہ مصنف فرماتے ہیں سنو، جیسے ہی اس نے دونوں ہاتھ سے علی کی آنکھ کھولنے کی کوشش کی، ابھی تیسرا دن چل رہا ہے ولادت کا، 2.5 دن کے علی نے ہاتھ اٹھا کر ابو جہل کے چہرے پر مارا، ہاتھ اٹھا کر ابو جہل کے چہرے پر تھپڑ مارا اور دنیا کو بتایا خدا کا شیر پیدا ہو گیا ہے، اب کفر کی تابوت پر کیل ٹھوکی جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا چلا حضور آپ کے چچا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، آمنہ کا راج دلارا جلوہ فکن ہوتا ہے، اور جناب ابو طالب کے گھر کھڑے ہو کر سرکار مولا کائنات کو بلاتے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد اپنی چچی سے کہتی ہے لاؤ میرا بھائی علی مجھے دے دو۔ حضرت علی کو گود میں لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کا نور علی کے چہرے پر ڈالا، علی کو احساس ہو گیا کہ آنکھ کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس علی نے پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھا، وہ مصطفیٰ کی گود میں آ کر کعبے کو اور دنیا کو عقیدہ دے رہا ہے کہ مصطفیٰ کو کعبے کا کعبہ کہنا صرف بریلی کے رضا کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہی علی مولا کعبہ اپنی جگہ مگر دیکھا نہیں۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آنکھ کھول دی، یعنی اتنے سمجھدار پیدا ہوتے ہی تھے علی صاحب کی کب ماں گود میں اٹھا رہی ہے، کب باپ اٹھا رہا ہے، اور کب مصطفیٰ پاک اٹھا رہے ہیں۔ جب پتا چل گیا کہ یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی نرماہٹ اور خوشبو ہے تو آنکھیں کھول دی۔ کسی نے پوچھا ہوگا علی یہ تو بتاؤ، کعبے میں آنکھ نہیں کھولی، مصطفیٰ کی گود میں کھولی؟ جواب دیا اس لیے کہ میں رب کعبہ کی عطا سے یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ دنیا میں جو میزبان مکرم ہے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، یعنی ساری کائنات کی میزبانی کا جو اللہ رب العزت نے پاور عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ سارے انبیاء اور سارے اولیاء کے میزبان مصطفیٰ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دنیا کے دسترخوان پر علی آئے تو دنیا کو بتایا کہ میں اس ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ میں کسی اور میزبان کو دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ کائنات کا جو اصل میزبان ہے جس کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج ہے، میں ساری کائنات میں جسے سب سے افضل مانتا ہوں، اس لیے علی آنکھ کھول کر سب سے پہلے محمد عربی کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ 2.5 دن میں مصطفیٰ پاک کو دیکھا اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ایک روایت کے مطابق حضور نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی، اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی، اور علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان چوسنے لگے۔ اچھا توجہ کا مقام یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ ساری کائنات میں علی المرتضیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا پیدا ہوتے ہی، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو غذا حاصل کی ہے وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے۔ کون سا لعاب دہن؟ جو کھارے پانی میں ڈالا جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے، جناب والا ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگایا جائے تو پنڈلی جڑ جائے۔ مصطفیٰ کا کون سا لعاب دہن؟ جو ابو بکر کے زخم پر رکھا جائے تو زہر چلا جائے، جو علی کی آنکھ میں ڈالا جائے تو آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب ہے۔ سب سے پہلے علی نے اسے چوسا، زبان مقدس کو چوسا۔ کون سی زبان؟ جس زبان پر بلا مبالغہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان پر میرا رب بولتا ہے اور قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہ زبان ہے جس زبان پر وحی الہی ہوتی ہے، یہ وہ زبان ہے جب زبان چلتی ہے تو خدا بندے کریم کا فرمان چلتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ یہ مولا علی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے عطا فرمائے ہیں۔ کبھی ہجرت کی رات مصطفیٰ جان رحمت اپنے بستر پر لٹاتے ہیں تو کبھی جناب والا جنگ میں جاتے وقت یہ کہہ کے جاتے ہیں سنو علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی تجھے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ یہ وہی علی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں لحمک لحمی ودمک دمی۔ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر اور وادی غدیر خم میں ابو بکر عمر کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم فعل من والا وعاد من والا۔ سنو صحابیوں، جس کا میں مولا اس کا علی سنیں سب سے پہلے ولایت کی سرداری کی مبارکباد دینے والے صحابہ کو حدیث آگے سنیں۔ فقام الشیخان، حضرت ابو بکر و عمر کھڑے ہوئے۔ وہ بدھو ہیں جو کہتے ہیں عمر کو جلن تھی اور ابو بکر کو جلن تھی۔ سب سے پہلے من کنت مولا کے الفاظ مصطفیٰ نے ادا کیے، ابو بکر و عمر کھڑے ہو گئے
اور کھڑے ہو کر حضرت علی کے پاس گئے اور علی کے پاس جا کر ابو بکر نے ارشاد فرمایا علی ہنیئن لک یا علی، بڑی مبارکبادی تجھے یا علی، تو ہمارا بھی مولا ہے اور سارے مومنین کا مولا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، عمر بن خطاب نے مبارکباد دی، یہ وہ علی المرتضیٰ ہے محترم جن کی فضیلتوں پر اللہ رب العزت نے احادیث طیبات کے انبار نظر آئیں گے اللہ کی عطا سے۔ آپ کھولیں علامہ ابن حجر کے صواعق المحرقہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھیں، آپ علامہ ہاشمی صاحب سے پوچھیں گے یا کسی بھی اہل سنت کے عالم سے پوچھیں گے، مولانا محسن صاحب، مولانا اشکار صاحب، مولانا عمران صاحب، کسی سے پوچھیں اور پوچھ کے یہ بتائیے، یہ بتاؤ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے یہ جو علی مولا کو مقام عطا فرمایا ہے، یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں دیا؟ حضرت علی سے سرکار دو عالم محبت ہی کچھ اس طرح فرمایا، کیا فرمایا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ابو بکر عمر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سنو سنو اے علی، تم ہمارے بھی مولا ہو اور سارے مومنین کے مولا ہو۔ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ولایت کی سرداری سرکار علی بن ابو طالب کے سر رکھی، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے مصطفیٰ علی کو وہ دے دو، علی کو عطا کر دو۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ نے کیسا عطا کیا میں وہ عرض کر رہا تھا، علماء سے آپ پوچھیں گے تو رئیس المفسرین کا لقب جناب عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور ایسے عاشق صحابی ہیں کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سرانے سوتے تھے تو کبھی حضور کے لیے وضو کا پانی بھرتے تھے، اور سرکار نے خوش ہو کر ایک دن کہہ دیا، عرض کیا اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن سکھا دے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سنو، اللہ کے فضل سے عبداللہ ابن عباس نے ہر آیت کی تفسیر کی، اتنا علم حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاصل، رئیس المفسرین کا لقب آپ کو حاصل ہے، حبر الامہ کا لقب آپ کو حاصل ہے۔ لیکن وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں علی مولا کی خدمت میں پہنچا اور سرکار مولا کائنات سے کہا کہ ذرا سا آپ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر سنا دیجئے۔ کون؟ جسے رئیس المفسرین ہونے کا لقب حاصل ہے، وہ امیر المومنین علی مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، آپ ذرا سا الحمدو کی تفسیر شروع فرمائیں۔ حضرت علی مولا تفسیر کر رہے ہیں، میں عرض کروں آپ سے، حضرت علی نے جب تفسیر شروع کی تو الحمد میں جو الف ہے اس کی تفسیر پر گفتگو کرتے رہے، الحمد میں جو لام ہے اس لام پر تک گفتگو کرتے رہے، الحمد میں جو ہا ہے اس ہا کی تفسیر بیان کرتے رہے، الحمد میں جو میم ہے اس میم پر خطاب کرتے رہے، الحمد میں جو دال ہے اس دال پر تقریر کرتے رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم آج تک تو رئیس المفسرین سمجھتا تھا، لیکن جب علی کا علم دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس میرا سارا علم ایک طرف ہے، گویا کہ علی کے سامنے تیرا علم ایسا ہے جیسے علی علم کا سمندر ہو اور تو سمندر کا قطرہ۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ سرکار مولا علی کی فضیلت ہے، یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا، یہ وہ علی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنے آیا کوئی، حضرت علی نے کہا سنو ایسا کرو، بات ایسی ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہا سنو حضور سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا نا تو میرے پاس 2 بار آنا پڑے گا، حضور کے پاس 1 بار جانا پڑے گا۔ کہیں اپنے آپ کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، حضور کے پاس 1 بار آنا پڑے گا، اس کے بعد 2 بار آنا پڑے گا۔ حضرت علی نے کہا حضور سے مسئلہ پوچھنا ہے تو میرے پاس 2 بار آنا پڑے گا، حضور کے پاس 1 بار جانا ہے نا تو پہلے 2 بار میرے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر! لوگوں نے حضور کی خدمت میں شکایت درج کی، یا رسول اللہ ایسی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ، اسی سے پوچھا جائے گا اس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ حضرت علی آئے، آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا علی لوگ ایسا کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا حضور میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، آپ نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اور ایک بندہ جب گھر میں داخل ہوگا تو آئے گا تو بھی دروازے سے جانا پڑے گا، واپس آئے گا تو بھی دروازے سے جانا پڑے گا۔ تو میں نے کیا غلط کہا ہے سرکار؟ مصطفیٰ مسکرائے اور غیبدہ نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا سن لیا علی کیا، علی کی منشا کیا ہے اور علی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے ایک رازدار کا نام علی بن ابو طالب ہے۔ میں عمر بن خطاب کی زندگی آپ کو سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن امیر المؤمنین کی مسند پر بیٹھنے کے باوجود علی بن ابو طالب یا جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بندہ جنازے میں نظر آتا تو ہی عمر جنازے کی نماز پڑھاتے، ورنہ کوئی کہتے ہیں کام ہے میں نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے پڑھوا دو۔ کسی نے اکیلے میں ایک دن پوچھ لیا، بات سمجھ نہیں آتی، کسی کا جنازہ پڑھاتے ہیں کسی کا نہیں پڑھاتے۔ عمر ہے ہر بات پہ تلوار نکال لیتے ہیں۔ جلال میں جلال اتنا ہے، منصورات میں لکھا ہے کہ جب سرکار ابو بکر صدیق کا وصال ہوا اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے خلافت کی کرسی سنبھالی تو لوگوں نے اپنی گھر کی چار دیواریوں کے باہر اور جناب اوٹوں پر بیٹھنا بند کر دیا ان کے ڈر کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم رو کر کہتے ہیں حضرت آج کاش عمر ہوتا، آج عمر ہوتے تو جناب رمضان میں بھی دکان کھول کر لوگوں کو کھلانے والوں کو ہدایت ہے۔ آج عمر ہوتے، حد ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا کڑوا بولتا ہوں، آپ کو اچھا لگے نہ لگے مجھے کوئی فکر نہیں، میرے مصطفیٰ کو اچھا لگنا چاہیے۔ حد ہوتی ہے، غیر مسلم احترام کرتا ہے اور مسلمان کھانا کھلانا صاحب روزی دیتا کون ہے؟ آپ کا بھروسہ نہیں رب کی ذات پر؟ رمضان المبارک کے دن میں اور دکانیں عام ہے صاحب، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا کام ہے۔ مفتی شیرون صاحب نے قصہ سنایا تھا بڑا مشہور، یہودی تھا وہ، اس کا بیٹا مسلمان کے سامنے کھڑا ہو کر کھا رہا تھا، صرف اس کو دیکھ کر اس یہودی نے ایک تھپڑ مار دیا اپنے بیٹے کو کہ مسلمان روزے سے اور تو ان کے روزے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی اہل ایمان میں سے کسی نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، اس نے پوچھا رہے تو یہودی تیرا جنت سے کیا لینا دینا؟ کا ماجرا صرف اتنا ہے کہ جب میرے انتقال کے لمحات قریب آئے تو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سبب کیا ایمان دینے کا؟ ایک ہی سبب ہے، میں نے روزے کا احترام کیا، میں نے روزے کا احترام۔ یہودی احترام کرے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، اور ہم جناب والا رات بھر ہوٹلوں پر بیٹھ کر پوچھتے صاحب مغفرت کیسے ہوگی؟ ان پاک راتوں میں، مغفرت کی راتوں میں ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپے لڑانے والے کہتے صاحب تعویذ دے دو کہ گھر میں برکت ہو جائے۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کیا نشان باقی ہے آپ کے مسلمان ہونے کا؟ اگر کوئی گزرے یہاں سے اور نیا آدمی اسے پتا نہ ہو کہ یہ عاشقوں کا علاقہ ہے، یہ اہل سنت کا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہ ادھر سے گزرے، نہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، نہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ آپ کے بدن پر اسلامی لباس ہے، رمضان میں آپ کھا رہے کھلا رہے، کون کہے گا کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ رونا آتا ہے، ہم دوسروں کو کیا کہنے جائے؟ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا ہے، ہماری زندگیوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اور آپ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیرم بورڈ مسلمان رمضان کی راتوں میں کیا، اور رات میں کیرم کے دورے صاحب فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا، فلاں جگہ لڑائی ہو گئی، فلاں جگہ انتقال ہو گیا، فلاں جگہ آگ لگ گئی، یہ عذاب کیوں آئے گا؟ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے حضور کی شریعت کا مذاق بنائے؟ آپ کہتے ہیں صاحب ہم مولا کائنات کے ماننے والے، حضرت علی کی طاقتوں پر گفتگو کی جائے گی، زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، صدیاں ختم ہو گئی ہیں، مگر علی کے مناقب کبھی ختم نہیں ہوئے۔ لیکن سنیں، حضرت یزید بن محجن کہتے ہیں، روایت جب میں نے پڑھی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، یزید بن محجن کہتے ہیں ایک دن علی مولا تشریف لائے اور اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر فرمایا اسے کوئی خریدے گا؟ اسے کوئی خریدے گا؟ علی کی تلوار ہے، علی کا ہاتھ اس پر ہے، اور تلوار لوگوں میں رکھ کے کہتے اسے کوئی خریدے گا؟ اور ارشاد فرماتے لوگوں اگر علی کے پاس پہننے کے لیے لباس ہوتا تو یہ تلوار کبھی نہیں بیچتا۔ غربت کا عالم یہ ہے، کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی دستخط نہ کر دے۔
لیکن اس علی کی زندگی دیکھو، کبھی جناب والا ادھار جو لا کر افطار کے لیے رکھی جا رہی ہے، اور کبھی ارشاد فرما رہے خدا کی قسم اگر علی کے پاس پہننے کے لیے لباس ہوتا تو علی اس تلوار کو کبھی نہیں بیچتا۔ اس غریب الوطنی کی زندگی میں بھی زندگی گزار کر بدر کی مقدس سرزمین پر جب ابو جہل کے 1 ہزاریوں نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا لات ولا لات لکم، لنا منات ولا منات لکم، لنا یغوث ولا یعوق ولا یغوث لکم، لنا یعوق ولا یعوق لکم، لنا نصر ولا نصر لکم۔ ابو جہل اپنے معبودوں کے نام گنا رہا تھا اور کہتا تھا ہم سب کے تو یہ مددگار ہیں، اے محمد عربی تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بدر کی تپتی ہوئی ریت پر مصطفیٰ نے کہا او خدا کا شیر میرے بھائی علی کھڑا ہو جا، اور علی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہہ دے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بدر میں پیٹ پر پتھر باندھ کر سب سے زیادہ تلوار ذوالفقار چلا کر سب سے زیادہ دشمن اسلام کو جہنم رسید کرنے والی ذات کا نام جناب علی بن ابو طالب ہے، مگر غریب الوطنی کا حال یہ ہے کہ میرے پاس اگر لباس ہوتا تو میں اپنی تلوار نہیں بھیجتا۔ اس حیثیت سے اپنی زندگی گزار کر علی نے ہمیں کیا سکھایا۔ آج ہم کیرم بورڈ کی دکان لگائیں اور کہنے کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے والے اسلام کی طرف راغب نہیں۔ میں بڑی مبارکباد دوں گا ان کو جنہوں نے جناب والا اپنی یہ دکان بند کر دی اور ماشاءاللہ سبحان اللہ بند کر دی، اور میں نے تو دیکھا نہیں، کبھی جاؤں گا تو دیکھوں گا، آؤں گا تو دیکھوں گا، ابھی تو آپ سب بیٹھے، کبھی اکیلے آؤں گا تو دیکھوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ الحمدللہ کیرم بورڈ کی دکان بند کرنے کی برکت سے حضرت ان کی دکان میں 4 چاند لگے، ماشاءاللہ بکری ہو رہی، اور ہم دعا کریں گے کہ اور ترقی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب والا ہر حلال کام کی طرف بلانا ہمارا کام ہے، اور حرام سے روکنا اور رکوانا ہمارا کام۔ آپ کے سامنے مثال ہے یار، جو دوسرے بچے میں گزارش کروں گا انہیں دیکھ کر بند کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دکان میں جو جائز کام کے لیے لگائیں گے مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال مجھے بہت ساری گفتگو کرنی تھی، کیونکہ جناب صدیق پٹنہ مرحوم صاحب کے اصال ثواب پر بھی کچھ گفتگو کرنی تھی، لیکن میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی سے ختم کرتا ہوں۔ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ میں سرکار مولا کائنات کے علم کی بات کر رہا تھا، میں بڑی تیزی سے ختم کر دوں۔ سرکار مولا علی جنگ نہروان میں سرکار دو عالم کی مثال کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب تشریف لے جا رہے ہیں تو لشکر چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک کلیسا میں ایک پادری بیٹھا عیسائی، اور اس نے کہا لشکر والوں اپنے امیر کو میرے پاس بھیجو، اوپر بھیجو۔ اوپر سے اس نے کہا، لشکر والوں نے کہا حضور اس کلیسا کا پادری آپ کو یاد کرتا ہے۔ حضرت علی تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد پادری نے کیا کہا، کہنے لگا امیر صاحب آپ قافلے کو روک دو۔ اب جو ہے کیا کہ قافلے کو روک دو، بعد میں جانا جنگ کرنے کے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وقت مسلمانوں کا ستارہ زوال میں ہے۔ بدھو بھول گیا کہ بات کس سے کر رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے چاند نکلنے سے پہلے مجھے سلامی دیتا ہے، تو جس غوث پاک کا مقام یہ ہے اس کے جد کریم علی پاک کا مقام کیا ہوگا؟ انہیں ستارہ سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ستارہ سوال میں ہے اس لیے یہی روک دو۔ اچھا کتنے دن؟ کچھ دن روک دو، اس کے بعد لے جانا۔ حضرت علی نے پوچھا اچھا اس ستارے کی چال بتاؤ کیسے چلتا ہے؟ فلاں ستارہ، ایک ستارے کا نام لیا اور کہا اس ستارے کی چال بتاؤ کیسے سیر کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ستارے کا نام ہی میں نے پہلی بار سنا۔ ایک دوسرا سوال کیا، آسمانی سوال تھا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت علی فرمانے لگے یار تو ستارے کی بات کرتا، تجھے آسمان کا علم بالکل ہی نہیں، ہو سکتا ہے تجھے زمین کا علم ہو۔ اچھا بتا جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے کیا؟ کہ مجھے کیا معلوم؟ کہ میں علی بتاتا ہوں، جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے سونے کے اتنے سکے، اور سکوں پر یہ نقش بتایا، ایسا ایسا نقش چھپا ہوا۔ اب تم کیسے بتاتے ہو؟ اب تو کہتا آپ جاؤ گے تو ستارہ سوال میں کٹ جاؤ گے، جنگ ہار جاؤ گے۔ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا ہے علی جب امیر المؤمنین بن کر تو نہروان کی طرف جائے گا، اور جب جنگ ہوگی نا علی
تیری ٹیم تیری جماعت کے 10 سے کم شہید ہوں گے اور سامنے والے جو ہے نا وہ 10 سے کم بچیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ ہمیں کہتا ہے کہ ستارہ زوال میں ہم تو رزلٹ ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں۔ کس نے بتایا؟ اسی نے بتایا ہے جو رب سے سیکھتا تھا اور ہمیں بتاتا تھا، جو رب سے لیتا تھا ہمیں بتاتا تھا۔ ہاں مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تو کہتا ہے ستارہ زوال میں کہتا ہوں جب لوٹیں گے تو ملاقات کر لینا، میں ساری جماعت لے کے جاؤں گا، 10 سے کم میرے شہید ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی ہٹے، اس نے زمین کھدوائی، جیسی زمین کھدوائی یقیناً اتنے ہی سکے نکلے جتنے ابو طالب کے بیٹے نے بتائے تھے، اتنے ہی سکے نکلے۔ اور جو نقشہ بتایا تھا وہ نقشہ ان سکوں پر چھپا ہوا تھا۔ وہاں دنیا نے کہا علی کہاں سے لائے؟ کہا جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے بتایا، میں وہ جگہ بتاؤں؟ کہا ہاں۔ اتنا علم کہاں سے آیا؟ کہنے لگے مصطفیٰ پاک کے جس نے پاک پر غسل پاک کے بعد ایک قطرہ یہاں لگ گیا تھا، علی نے جھک کر اپنے لبوں سے اس قطرے کو چوس لیا۔ اللہ رب العزت نے علم کا سمندر علی کے دل میں اڈیر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی کا نام ایسا ہے کہ آج جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ علی کا کام ایسا ہے، سن لے آدمی تو انسان مومن کامل کے ساتھ مجاہد وقت بن جاتا ہے۔ لیکن جناب والا یہ علی کی ذات ہے، بات کروں گا تو بات بڑھتی چلی جائے گی، مگر اپنی بات کو یہی روکتے ہوئے کہتا ہوں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔